دو تین باتیں زیادہ باتیں تو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے اور عامر ڈوگر صاحب نے کر دی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 29 سال ہونے والے ہیں انصاف کی تحریک انصاف کو، اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو یوم تاسیس ہے، جمعے کے دن. اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگ ہیں وہ اس یوم تاسیس کو ضرور منائیں. اور یہ جو جد و جہد ہے، عمران خان جنہوں نے یہ جد و جہد شروع کی 1996 میں، اس کا نام ہی رکھا انصاف کی تحریک انصاف. اور تحریک انصاف کو انشاءاللہ اب 29 سال ہو گئے ہیں. اور اس پوری جد و جہد میں آپ سارے میڈیا والے ہیں، شروع سے دے کے اب تک عمران خان صاحب کی اب ساری تقاریر اٹھا کے آپ سن لیں، وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں کہ جب تک معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا معاشرہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ جد و جہد ہماری جاری ہے، اور انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوں گے. اور وہ جو انصاف ہم نے جس منزل پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ کامیابی دے گا. یہ واحد الیکشن تھا پاکستان کی تاریخ کا جو 8 فروری کو ہوا. واحد الیکشن تھا، منفرد تھا. اس طرح اس سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں آپ نے دیکھا کہ جو امیدوار ہوتا ہے وہ ووٹر کے پاس جاتا ہے، گھر گھر جاتا ہے، کیمپین کرتا ہے، اپنا مینیفیسٹو لے کے جاتا ہے، اس سے وعدے کرتا ہے، بتاتا ہے انتخابی نشان میرا یہ ہے، مجھے ووٹ دو. یہ پہلا الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں جو انپریسیڈنٹڈ ہے، جس میں امیدوار نے ووٹر کو نہیں، ووٹر نے امیدوار کو ڈھونڈا ہے کہ بتائیں کس پہ عمران خان نے ہاتھ رکھا ہے اور کون ہے کینڈیڈیٹ. کیونکہ انتخابی نشان تو ایک ایسا فیصلہ آیا جو پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین وہ فیصلہ تھا کہ انتخابی نشان لے لیا. ایک یونیورسل نشان نہیں تھا، مختلف نشان تھے، لیکن لوگوں نے وہ بھی ڈھونڈ کے ووٹ دیا کہ ہمیں انتخابی نشان نہیں، یہ بتائیں کہ کون ہے کینڈیڈیٹ عمران خان کا. تو یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ووٹرز نے ڈھونڈا اور اس میں انپریسیڈنٹڈ وکٹری ملی پاکستان تحریک انصاف کو. اور تیسری چیز میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان کی فیملی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں محمد زبیر جو کہ سابق گورنر سندھ اور نون لیگ میں وہ نواز شریف اور مریم نواز کے اسپوکس پرسن تھے. انہوں نے ٹی وی انٹرویو میں کچھ دن پہلے یہ بتایا ہے کہ جب نواز شریف جیل میں تھے تو روزانہ جو ملاقات کا دن تھا، ہفتے میں ہر ہفتے 100 سے 150 لوگ ان کو ملتے تھے. اور صبح یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، دوپہر کے آخر تک وہ ٹائم رہتا تھا. اور جو بھی جہاں سے بھی آ رہا ہے آرام سے جا رہا ہے، مل رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھی. 100 سے 150 لوگ ملتے تھے ایک ہی دن میں اور بیٹھے رہتے تھے. 7-8 وہ لوگ ایسے تھے جو کہتے بیٹھے ہی رہتے تھے پرماننٹ، وہ تو گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اور کبھی انہوں نے بتایا کہ کبھی کوئی ایک شکایت نہیں آئی ان سے ملاقات کے حوالے سے. اور ادھر آپ دیکھ لیں، آج مجھے کچھ 1.5 سال ہو گیا ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہوتی. ہائی کورٹ کے آرڈرز لے کے جاتے ہیں ڈیالہ جیل، لیکن نہیں ملاقات کراتے، ملاقات ہونے ہی نہیں دیتے. تو یہ، اور فیملی ان کی اپنی بہنیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملاقات کا دن ہوتا ہے وہ ہر وقت وہاں پہنچی ہوتی ہے لیکن ملاقات نہیں کرواتی. تو یہ بالکل ناانصافی، اور بالکل سیکرٹری جنرل صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہاں پہ آزاد عدلیہ کی ہم بات کرتے ہیں، عدلیہ کے وقار کی ہم بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے عدلیہ کو سنجیدہ طور پہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ناانصافی کا نظام تو چل ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں چل سکتا. یہ نظام جتنا مرضی ہے زور لگا لیں. آپ دیکھ لیں کہ ہماری گورنمنٹ جب تھی، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے تو 6% ہمارا گروتھ ریٹ تھا. اور یاد رکھیں وہ جو 3-3.5 سال کا عرصہ تھا، آدھا ٹائم کووڈ میں چلا گیا اور ایک مخلوط حکومت تھی اور جو کچھ تھا آپ کے سامنے تھا. لیکن اس کے باوجود دنیا پوری حیران تھی کہ کیا فینومینا ہے پاکستان میں کہ کووڈ میں جہاں دنیا بھر کی جو اکانومی ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے. اور اس کے بعد نکلنے کے بعد وہ ٹائم تھا کہ ہم نے اور اوپر جانا تھا. یہاں انویسٹمنٹ ریکارڈ آ رہی تھی، ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے، سب چیزیں ٹھیک تھی، گروتھ ریٹ. اور پھر انڈسٹریل گروتھ جو ہو رہی تھی، ایگریکلچر گروتھ جو ہو رہی تھی، وہ سارے فگرز آپ کے سامنے ہیں. انوائرمنٹ پہ جو کام ہو رہا تھا، ہیلتھ کے حوالے سے جو کام ہو رہا تھا، ہیلتھ کارڈ، ساری چیزیں، اساس پروگرام جس کو ورلڈ بینک نے اتنے زیادہ ملک 333 ٹیریٹریز اور کنٹریز میں انہوں نے سروے کروایا اور اس میں دنیا کا وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پہ وہ پروگرام آیا سوشل ویلفیئر کا. تو ہر لحاظ سے ہم ٹھیک جا رہے تھے. اور یہ عمران خان کا ویژن تھا
اور ابھی ہم نے بہت آگے اور جانا تھا کہ گورنمنٹ چلی گئی، اور اسی لیے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. دے ٹرسٹ ہم. وائی آپ ایک سیدھی سی مثال لیں کہ ہمارا ملک کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سب سے کم ٹیکس دینے والے لوگ، لیکن سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں. کیوں جن کو چیریٹی دیتے ہیں ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. عمران خان سب سے زیادہ چیریٹی اکٹھے کرتے ہیں پاکستان میں. شوکت خانم کینسر ہاسپٹل، نمل یونیورسٹی، ان کے لیے لوگ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے انویسٹر نے آنا تھا، مزید چیزیں بہتر ہونی تھی. اوورسیز پاکستانی جنہوں نے ریمیٹنسز کی ایک بھرمار لگانی تھی یہاں پر، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. وہ وقت آئے گا ایک بار پھر عمران خان انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے، اور آپ دیکھیے گا جس دن ایسا ہوگا اسی دن یہاں انویسٹمنٹ آنا شروع ہوگی، یہاں اوورسیز پاکستانی اپنی ریمیٹنسز بڑھا چڑھا کر بھیجیں گے. میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، یہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. یہ ملک آگے جائے گا، بس ہم نے اب انصاف کے راستے کو نہیں چھوڑنا. تو انشاءاللہ 25 تاریخ کو 29 سال ہو جائیں گے تحریک انصاف کو، اور ہم سب مل کے یہ جو جد و جہد ہے اس پہ بات کریں گے، عدلیہ پہ بات کریں گے. پاکستان کے جو ہماری جو عزت نفس ہے، جو پرائڈ آف دا نیشن پرائڈ جو ہوتی ہے، وہ بحال ہوئی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھے، کہ باہر لوگ بڑے فخر سے اوورسیز پاکستانی اپنے ملکوں میں بتاتے تھے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جس کا نام عمران خان ہے، جو پاکستان کی پہچان ہے، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے پرچم کو ہر میدان میں، کوئی بھی آپ لے لیں میدان، اس میں سر بلندی رکھا. شکریہ. کوئی ایسا جلسہ نہیں، کوئی ایسا احتجاج نہیں جہاں پہ یہ آواز آپ نے نہ سنی. اب میڈیا پہ نہیں چلاتے، بالکل نہیں چلاتے، میں یہ مانتا ہوں، لیکن سوشل میڈیا پہ تو آپ دیکھیں نا. اور دوسرا، کورٹس آپ چکر لگائیں. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید عدالتوں میں کبھی ملیں، تو عدالتوں میں آ جائیں آپ، وہاں پہ ملاقات ہو جائے گی. لیکن باقی آپ جلسے اور ہمارے پروٹیسٹ سارے اٹھا کے دیکھ لیں، اور ہوگی. اور ہے کس کے لیے؟ پوری قوم کے لیے. عمران خان صرف تحریک انصاف کے نہیں ہے، عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں. پورے پاکستانی قوم کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ساری قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ ان کے لیڈر باہر. آپ کہیں چلے جائیں، کوئٹہ چلے جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، پورے پاکستان میں لوگ ایک ہی چیز پوچھتے ہیں، عمران خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہو رہا ہے. یہی ایک سوال. اچھا، سینیٹر فیصل واڈا صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس نے ان کے لنڈن اور ان کے پاکستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان بننے جا رہی ہے. کچھ صداقت ہے؟ کوئی صداقت. دیکھیے یہ خواہشات ہوتی ہیں، یہ پرانا گھسا پٹا ایک بیانیہ ہے، گھسے پٹے ریکارڈ ہیں جن کو مقتدرہ بار بار نکال کے لے آتی ہے کہ شاید پھر اسی طرح ہو، کوئی پیٹریوٹس بن جائے گی، کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف بڑی مختلف جماعت ہے. یہ وڈیروں کی جماعت نہیں ہے، یہ الیکٹیبلز کی جماعت نہیں ہے. یہ عمران خان اور عوام کے درمیان جو تعلق ہے اس کی جماعت ہے. کسی اور کا کوئی زور نہیں ہے. کوئی یہاں پہ الیکٹیبل نہیں ہے، کوئی یہاں پہ وڈیرا نہیں ہے. اس لیے ناممکن ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں علیحدہ ہو جاؤں گا، کوئی دوسری جماعت بنا لوں گا، کوئی فارورڈ بلاک بنا لوں گا اور میرا وجود رہے گا. کسی کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا. بس.